آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈر کانفرنس سے ISPR کے مطابق شرکاء کو ملک میں دہشت گردوں کے خلاف کیے گئے آپریشن سے آگاہ کیا گیا۔ پولیس لائنز دھماکے کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ پشاور سانحے کے ذمہ داروں کو کیفر کردار تک پہنچانے کے عزم کا اظہار۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کہا کہ ایسی بزدلانہ کارروائیاں قوم کے عزم کو متزلزل نہیں کر سکتی۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کامیابی کے لیے پرعزم ہے۔ پشاور دھماکہ ریسکیو آپریشن دوسرے روز بھی جاری۔ دھماکے میں پولیس اہلکار سمیت 16 افراد شہید ہو گئے اور 221 زخمی ہوئے۔ پولیس اہلکار اور رینجرز تاحال ملبے تلے دبے افراد کو باہر نکالنے میں مصروف، امدادی سرگرمیاں جاری۔ دہشت گرد گناؤں نے ہتھ کنڈے سے خوف و ہراس پھیلانا چاہتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ٹویٹر پیغام، لکھا وہ انتہا پسندی کے خلاف ہماری کامیابیوں کو ناکام بنانا چاہتے ہیں۔ سیاسی قوتوں کے لیے پیغام ہے، ملک دشمن عناصر کے خلاف متحد ہو جائیں، ہم اپنی سیاسی لڑائی بعد میں لڑیں گے۔ APS سے جو ہے یہ کم ٹریجڈی نہیں ہے۔ اس وقت جب یہ ٹریجڈی ہوئی تو سارے لوگ جو ہے ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہوئے، پھر اس وقت بھی ضرورت ہے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی جو ہے ان لوگوں کی حمایت یا ان کے لیے کوئی جسٹیفیکیشن وغیرہ دینے کی کسی کو بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہ قومی سانحہ ہے اور قومی مسئلہ ہے جس کے لیے جو ہے اس وقت قوم کو یکجہتی کی ضرورت ہے باوجود تمام تر اختلاف۔ دشمن ممالک میں بھی نوازیوں کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کیا جاتا جیسا پاکستان میں ہوتا ہے۔ پشاور حادثے کی جس طرح مذمت کی جانی چاہیے تھی ویسی نہیں کی گئی۔ اس دنیا میں مذہب کی آڑ میں لوگوں سے انتہائی برا سلوک کیا جاتا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال۔ وزیر اعظم صاحب نے ہمیں بھی یہ جو ہے وہ ہدایت دی ہے کہ آپ اس بات کو ایوان کے سامنے رکھیں۔ میں خود وہاں پہ حاضر ہو کے یہ سارے معاملات کو ہے اس کے متعلق میں بھی پارلیمنٹ سے اور معزز اراکین سے جو ہے وہ رہنمائی حاصل کروں گا، اور اس کے بعد ہماری عسکری قیادت بھی جو ہے وہ اس بارے میں جو ہے وہ رہنمائی حاصل کرے گی اور اس کے اوپر جو ہے وہ عمل کرے گی۔ ہم نے ہر قیمت پہ انشاءاللہ تعالی دہشت گردی کے خلاف یہ جنگ جو ہے اس کو ہم نے جیتنا ہے۔ پشاور مسجد میں دھماکہ انتہائی المناک اور افسوسناک ہے۔ شہید ہونے والوں میں 97 پولیس افسران و اہلکار شامل، 3 سویلین ہیں۔ دہشت گرد پھر سے سر اٹھانا پچھلے 4 سال کے پالیسیوں کا شاخسانہ ہے۔ وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، بولے گزشتہ حکومت نے سزائے موت پانے والے مجرموں کو بھی چھوڑا، کل عدم تنظیم کے لوگوں کو معاف کرنے کی پالیسی غلط ثابت ہوئی۔ پشاور دھماکے کی ذمہ داری TTP خراسانی گروپ نے قبول کی ہے۔ یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ ایک ہی خودکش حملہ آور تھا۔ قومی اسمبلی اجلاس، رکن قومی اسمبلی نور عالم خان ایوان میں موجود ارکان پر برہم، بولے روزانہ پشاور میں متعدد لوگ اپنی جانوں کی قربانی دیتے ہیں، آخر کب تک دہشت گردوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا؟ نور عالم خان کے قومی اسمبلی میں حکومت سے گلے شکوے، بولے پولیس لائنز کی مسجد میں حادثہ ہونا شدید قابل مذمت ہے، ملک میں دہشت گردی دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے، امید ہے حکومت جلد سرغنوں کو پکڑے گی۔ بارودی مواد جو ہے ہمارا اندازہ یہ ہے کہ 10 سے 12 کلو ہو سکتا ہے۔ اس میں جو زیادہ نقصان بارودی مواد سے نہیں ہوا، دھماکے کی شاک ویوز کی وجہ سے چھت نیچے گری ہے پوری اور لوگ ملبے تلے دب گئے ہیں۔ 3 اس کی جو کنکریٹ کی بیمز تھی ان بیمز کے نیچے لوگ آئے ہیں اور پوری چھت نیچے آ گئی، فرش کا لیول، چھت کا لیول ایک ہو گیا۔ زیادہ جانی نقصان جو ہے ہمارا اس کی وجہ سے۔ IG خیبر پختونخوا معظم جاں انصاری کی میڈیا سے گفتگو، کہا دھماکے میں ملوث تمام کرداروں کا تعین کریں گے، حملہ آوروں کا سراغ لگا رہے ہیں، تمام ملوث افراد کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ ریسکیو آپریشن مکمل ہو چکا، تمام زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے، تحقیقات کے لیے GIT تشکیل دے رہے ہیں، مبینہ خودکش حملہ آور کا DNA ٹیسٹ کرایا جائے گا۔ پشاور دھماکے کے مزید 6 شہداء کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ شہداء کی نماز جنازہ میں کور کمانڈر پشاور، IG پولیس اور کمانڈنٹ FC کی خصوصی شرکت، پولیس کے دستے کی جانب سے شہداء کو سلامی پیش۔
نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا پنجاب انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ کا دورہ، زیر علاج زخمیوں کی عیادت کی، جلد صحت یابی کے لیے دعا گو بھی ہوئے۔ محسن نقوی نے MS سے صحت یاب ہونے والے مریضوں کی فہرست طلب کر لی، کہا صحت یاب مریضوں کو گھر بھجوانے کے لیے ہر سطح پر فی الفور ضروری اقدامات کریں گے۔ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کی زیر صدارت سینٹ اجلاس، سینیٹر رضا ربانی کا ایوان میں اظہار خیال، کہا جہاں دھماکہ ہوا وہاں ایک بڑا کمپلیکس تھا، وہاں رہائشگاہیں، بیرکس اور دفاتر تھے، لیکن حیرت کی بات ہے کہ دہشت گرد نے حملے کے لیے مسجد اور نماز کے وقت کا انتخاب کیا۔ حکومت جو TTP کی بدحالی کی پالیسی لائی ہے، حملہ اس کی بنیاد ہے۔ پشاور دھماکہ بڑا افسوسناک ہے، ہم نے بڑی حد تک دہشت گردی پر قابو پا لیا تھا، دہشت گردی کے خاتمے کے لیے مزید کام کریں گے۔ دہشت گردی کے خلاف حکومت نے مؤثر کارروائیاں کی ہیں، دہشت گردوں کو شکست دینا ملکی استحکام کے لیے ضروری ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی میڈیا سے گفتگو میں اظہار تشویش۔ برادر ملک پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، سعودی عرب کی پشاور دھماکے کی شدید مذمت، سعودی وزیر خارجہ کی جانب سے بیان جاری، کہا کہ وزارت متاثرین کے اہل خانہ اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کی حکومت اور عوام کے ساتھ تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کرتی ہے۔ ہم بہادر قوم ہیں، نہ یہ سانحہ ہمارے حوصلے توڑ سکتا ہے اور نہ ہی ہماری مساجد خالی کر سکتے ہیں۔ قومی کرکٹرز کی پشاور دھماکے کی شدید الفاظ میں مذمت، ٹویٹر پیغامات جاری۔ محمد رضوان، شاداب خان، محمد حفیظ، شعیب ملک اور شاہین افریدی کا تعزیت کا اظہار۔ لواحقین شہداء کے ساتھ اس غم کے لمحات میں شانہ بشانہ کھڑے ہونے کی یقین دہانی۔ IMF اور پاکستان کے درمیان مذاکرات، مالیاتی ادارے کے وفد کے ساکھدار سے ملاقات، معاشی اصلاحات سے آگاہ کیا گیا، 9ویں اقتصادی جائزے کی تکمیل کے لیے مل کر کام کرنے کا عزم، معاہدے کو مکمل کرنے کے لیے ہر ممکن تعاون کریں گے، وفاقی وزیر خزانہ کی یقین دہانی۔ IMF وفد اور FBR حکام کی بھی ملاقات، ٹیکس اہداف پر بریفنگ۔ انٹر بینک میں ڈالر سستا ہو گیا، قدر 1 روپے 75 پیسے کمی، 267 روپے 88 پیسے پر بند۔ اسٹاک مارکیٹ میں بھی تیزی، 801 پوائنٹس میں اضافہ، 100 انڈیکس 40,673 کی سطح پر۔ کرنا پڑ رہا ہے یا جب موجودہ اتحادی حکومت کو کرنا پڑ رہا ہے، اور اگر کمپیئر کرنا ہے تو پھر نواز شریف کے 4 سال کو عمران خان کے 4 سال سے کریں، وہ کمپیریزن لوگوں کو یاد نہیں رہتا۔ اور جو آخری شاہد خاقان صاحب کے 10 مہینے تھے، وہ کیا 10 مہینے تھے؟ شاہد صاحب نے بڑا زور لگایا، بڑی ایفرٹ کی، سازش اپنے عروج پہ تھی، کام تو کرنے کو نہیں دیتا۔ اسی طرح اب یہ جو 8-9 مہینے ہیں تو فائر فائٹنگ کے ہیں، جو تباہی مچا گئے ہیں۔ نوٹ کرنا چاہیے، ہم IMF کو الوداع کر گئے تھے، اس کی کوئی تردید کرے۔ IMF کا پروگرام کون لایا دوبارہ پاکستان میں؟ پچھلی حکومت لے کے آئی۔ حکومت کو معاشی مسائل کا سامنا ہے، ملک میں معاشی تباہی کسی اور کی پھیلائی ہوئی ہے، گزشتہ حکومت کا گند صاف کر رہی ہیں۔ IMF سے معاہدہ PTI حکومت نے کیا، پاکستان کو ڈیفالٹ سے نکالنے کے لیے مشکل فیصلے کرنا پڑے، ریلوے کو سنبھالنے کے لیے 40 ارب کی فوری ضرورت ہے، وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق کا تقریب سے خطاب۔ توشخانہ ریفرنس، عمران خان کے خلاف فوجداری کیس میں بڑی پیش رفت، اسلام آباد کی سیشن عدالت کا عمران خان پر فرد جرم عائد کرنے کا فیصلہ، عمران خان پر فرد جرم عائد کرنے کے لیے 7 فروری کی تاریخ مقرر۔ ممنوعہ فنڈنگ کیس، عمران خان کی عبوری ضمانت میں 15 فروری تک توسیع، چیئرمین PTI آئندہ سماعت میں نہ آئے تو ضمانت خارج کر دیں گے، بے شک سامنے آ کر کھڑے نہ ہوں، نیچے آئیں اور حاضری لگوائیں، بینکنگ کوڈ۔ انتخابات کے لیے تاریخ دی جائے، الیکشن کمیشن نے دونوں صوبوں کے گورنر کو ایک اور خط لکھ دیا،
آئین کے آرٹیکل 105 کے تحت اسمبلی تحلیل کے بعد گورنر کی جانب سے تاریخ مقرر کرنا ضروری ہے، الیکشن کمیشن کو کہا۔ چودھری شجاعت حسین مسلم لیگ کاف کے صدر برقرار۔ الیکشن کمیشن نے چودھری شجاعت حسین کو پارٹی صدارت سے ہٹانے کے معاملے کا محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ الیکشن کمیشن کا فیصلہ پرانے کیس ہے، نئے پارٹی الیکشن کے حوالے سے نہیں، صدارت کی مدت مکمل ہونے پر 26 جنوری کو نئے انتخابات کرائے گئے، کاف لیگ رہنما کامل علی آغا کا رد عمل۔ چودھری شجاعت کو فتح مبارک ہو، ان سے کاف لیگ چھیننے کی فضائی ذہن کی شکست ہوئی، وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کا ٹویٹ، لکھا الیکشن کمیشن کا آرڈر پیغام ہے کہ ڈسکا کی دھن میں نہیں، فیصلے آئین اور قانون کی روشنی میں ہوں گے، جلاؤ گھراؤ، مار دو، اٹھا لو، پھینک دو کی فضائیت ملک میں مسلط نہیں۔ فواد چودھری کی درخواست ضمانت، الیکشن کمیشن کی استدعا مسترد، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹس اسلام آباد میں پی ٹی آئی رہنما فواد چودھری کی ضمانت بعد از گرفتاری کی درخواست پر سماعت۔ دوران سماعت الیکشن کمیشن کے وکلاء نے عدالت سے پرسوں تک کا وقت مانگ لیا۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹس اسلام آباد نے آج 12 بجے پروسیکیوٹر کو طلب کیا تھا۔ پشاور دھماکہ سیکیورٹی کی کوتاہی کی وجہ سے ہوا، سیکیورٹی کی کوتاہی کے بجائے الیکشن کا التوا کا بیانیہ پیش کیا گیا۔ عدالت کسی آئین شکن کو تحفظ نہیں دے گی، 90 روز میں انتخابات کرانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے۔ الیکشن کمیشن کے خلاف بولنے پر فواد چودھری پر بغاوت کا مقدمہ درج کیا گیا۔ عمر سرفراز چیمہ۔ رہنما حق دو پارٹی مولانا ہدایت الرحمان ٹرائل کے لیے کوئٹہ سے گوادر منتقل، مولانا ہدایت الرحمان کو جلد گوادر کی عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ پاکستان کرپشن میں مزید آگے، پاکستان سی پی آئی انڈیکس میں 27,000 سے 28 پوائنٹس پر آ گیا۔ ایک درجے مزید تنزلی کے بعد پاکستان کی کرپشن نے کرنے والے ممالک 180 میں سے 140 نمبر پر ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے رپورٹ جاری کر دی۔ بنگلہ دیش، افغانستان اور ایران سمیت 40 ممالک پاکستان سے بھی زیادہ کرپٹ۔ کوہاٹ کے قریب تاندہ ڈیم میں ڈوبنے والے طالب علموں کی تلاش، تیسرے روز مزید 9 لاشیں برآمد، جاں بحق ہونے والوں میں 8 بچے اور ملا شامل، کشتی ڈوبنے سے جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 40 ہو گئی۔ زیادہ تکلیف میں تھوڑا سا ریلیف، نیپرا نے بجلی 2 روپے 32 پیسے فی یونٹ سستی کر دی۔ صارفین کو فروری کے بلوں میں 18 ارب 70 کروڑ روپے کا ریلیف ملے گا کہ الیکٹرک صارفین کے لیے بجلی 10 روپے 80 پیسے فی یونٹ سستی، قیمتوں میں کمی ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کی گئی۔ ملک بھر میں سردی برقرار، بالائی علاقوں میں برف باری، پہاڑوں سے سفید چادر اوڑھ لی۔ آزاد کشمیر میں رابطہ سڑکیں بدستور بند، زیارت پہ پارہ -10، کلات -7، کلام -5 اور کوئٹہ میں -3 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ جاپان امریکی اسکوائر برفانی تودے کی زد میں آ کر ہلاک، اہل خانہ کی جانب سے اسمین کی موت کی تصدیق۔ قائل اسمین نے 2015 میں ورلڈ چیمپئن شپ ہاف پائپ میں سونے کا تمغہ اپنے نام کیا تھا۔ بھارتی کسان نے جامنی اور نارجی رنگ کی گوبیاں کاشت کر لیں، خوبصورت رنگوں کی گوبیاں سوشل صارفین کی توجہ کا مرکز بن گئیں۔ کسی بھی ٹیم کے کھلاڑی کے لیے قومی ٹیم کے دروازے بند نہیں، جونیئر یا سینئر کا انتخاب سپر پرفارمنس پر ہے۔ سلیکشن کمیٹی کے دیگر ارکان کا انتخاب جلد ہوگا، چیف سلیکٹر ہارون جاوید کا انٹرویو۔ پی سی بی کا مکی آرتھر کو ہیڈ کوچ بنائے، ٹیم ڈائریکٹر بنانے کا فیصلہ، سابق کوچ کاؤنٹی
सीजन के दरमियान टीम को दस्तयाब नहीं होंगे। रेहानुल हक को टीम मैनेजर बनाए जाने का इम्कान। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग के लिए भी कोचेज रखेगा। मिकी आर्थर की अप्रैल के पहले हफ्ते में लाहौर आमद मुतवक्किल। और पाकिस्तानी फनकारा शाजिया सिकंदर का बनाया मुजस्समा अमेरिकी अदालत के बाहर नस्ब, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।